بولتا ہے جو وحی الہی کا نزول ہوا کرتا ہے. بے شک بے شک. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہر خدا. بات ایک سبحان نہیں اللہ. ہر بات وحی خدا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو ایک بات ہمیں اس سے کیا پتہ چلی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذہن حاضر توجہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى. یہ محبوب جو بولتا ہے وہ ان ہوا الا وحی یوحا. یہ وہی بولتا ہے جو وہی کا نزول ہوتا ہے، جو وہی ہوتی ہے وہی بولتا ہے. تو پتہ چلا خدا کے احکامات و فرامین دو طرح، ایک ہمیں قرآن کی شکل میں ملا اور ایک ہمیں حدیث مصطفیٰ کی شکل میں بے شک. سبحان خدا ہی ہے. سبحان اللہ. فرمان خدا ہی ہے، زبان مصطفیٰ سے ملا سبحان اللہ. ہے نا، زبان مصطفیٰ سے ملا ہے. تو یہ محبوب وہ محبوب ہے جو سبحان اللہ جو اپنی مرضی اپنی نہیں بلکہ جو بولتے ہیں وہ مرضی وہ وہی ہوتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. لیکن یہ وہ دیار پاک ہے سبحان اللہ. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آن کے بعد سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ. اور اس مدینہ طیبہ کے اندر یہ بھی کرم والا کرم. میں بھی قریب بات کر رہا تھا جنید بھائی سے بھی، راستے میں مدینہ طیبہ فجر کی نماز کے لیے حضور کے دیار میں جا رہے تھے. تو سبھی حضور کا دیار ہے، روزے حضور کے پاس جا رہے تھے. راستے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ دیکھیے کہ رب نے حضور کے لیے ہر ایک چیز وہ سب سے عمدہ سب سے اعلیٰ تجویز فرمائی ہے. کیونکہ حضور کے لیے ہر ایک چیز الگ ہی عمدہ تیار فرمائی. صحابہ بھی حضور کے یہ وہ جماعت ہے جو عرش الہی کے اندر لکھ دیے گئے کہ سارے نبیوں کی سب امتیوں میں سب سے بہتر جو امتی ہے وہ حضور کی امتی ہے، حضور کے صحابہ. پھر ان صحابہ میں بھی سبحان اللہ درجے ہیں، کچھ اولین ہیں، سابقین ہیں، کچھ بدری صحابی بھی ہیں جن کا مرتبہ اور صحابہ میں اور بلند مرتبہ. پھر کچھ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کا مرتبہ اور. تو وہ حضور کے لیے چنا گیا. پھر ان صحابہ میں سب سے آخر میں آپ دیکھتے آئیے کہ 2 لاکھ کم و بیش 24,000 نبیوں میں کی امتوں میں سے چن کے حضور کی صحابہ کو چنا گیا. پھر صحابہ میں سے چن کے بدری صحابہ چنے گئے، ان میں سے عشرہ مبشرہ 10 کی جماعت. پھر ان میں سے چن کر آخر کے اندر 4 یار حضور کے چنے گئے جو سب سے افضل ہے، جو سب سے نرالے ہیں، جو سب سے بہتر ہے. جن میں ایک وہ ہے جو بعد خدا جو اللہ اکبر، جن میں وہ ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے بالتحقیق. ان میں وہ ہیں جو ترجمان نبی ہیں، وہ ہیں جو عثمان ذوالنورین ہیں، ان میں وہ ہیں جو مولائے کائنات ہیں. جو ایک دیار کے لیے مولا نہیں بن کے آئے، جو ایک شہر کے مولا بن کے نہیں آئے، وہ ایک آبادی کے مولا نہیں بن کے آئے. یہ وہ ہیں جو مولائے کائنات، دونوں کائنات کے آقا. یہ مرتضیٰ کہا جاتا ہے. اب ان میں سے کرتے تخصیصات کرتے ان 4 کو آخر کے اندر حضور کے لیے رب نے اللہ فیصلے تو رب کے تھے نا، رب نے چنا ان 4 یاروں کو چنا. فرماتے ہیں تیرے چاروں ہمدم میں یک جان و یک سبحان اللہ، فاروق و عثمان علی سبحان اللہ. اب میں بیان کیا کر رہا تھا، یہ بات اس نکالی کیوں؟ تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ صحن حرم شریف میں ہم لوگ بیٹھے تھے، جب ہر چیز حضور کے دیار کے لیے انوکھی نرالی سب سے اچھی چنی جاتی ہے تو حضور کے دیار کی بارش کے پانی بھی تو سب سے عمدہ چنا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہاں کا پانی بھی تو بارش کا عمدہ ہی ہوگا نا. وہ پانی کیا رب بھیجے، یہ رب بھیجنے والا جانے. ہم تو بس یہ ہے کہ حضور کے دیار میں بھیگتے ہیں اور اپنا فیضان لوٹتے ہیں حضور کے دیار. جھولی فرمایا گیا کہ جھولی میری تنگ تھی، میں کیا ان سے مانگتا، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا. سبحان اللہ. آپ اپنی جھولی لے کے جاؤ، اس کے اندر اتنا بھر دو لیکن ایک ٹائم آئے گا نا کہ جھولی چھوٹی ہو جائے گی نا، جو سامان ہوگا وہ نیچے گرنے لگے گا دائیں بائیں نا. تو تمہاری جھولی ہماری جھولی تو چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن خزانہ مصطفیٰ نہ ختم ہوگا. اور یہ تو سبحان اللہ وہ دربار ہے. کسی ایک میں وہ پنجابی شاعر کا کلام پڑھ رہا تھا کہ کوئی ایک بار دے دے یہ 100 بار دے دے. یعنی کہ کوئی کسی کے پاس جاؤ تو ایک بار دیتا ہے، احسان جتاتا ہے،
یہ دربار تو بہت اعلیٰ ہے. وہ بھی شاعر وہ یہ پنجابی یہ کہتا حضور کے جو اہل بیت ہیں, حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں, حضرت امام حسین ہیں اور ان کے شہزادے, ان اہل بیت کا کرم یہ ہے کوئی ایک بار دیتا ہے, یہ 100 بار دیتے ہیں. کوئی ایک بار دے کر احسان جتاتا ہے, یہ 100 بار دینے کے بعد بھی خود ہی دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا. پھر بھی خیریت پوچھتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو دوبارہ پھر چلے آنا اور پھر جھولی بھر کے ہم تمہیں واپس دے دیں گے. ضرورت ہو پھر آ جانا, پھر جھولی بھر کے واپس ہے. نہ خزانہ مصطفیٰ کا ختم ہوا ہے اور نہ لینے والے انشاءاللہ قیامت تک لیتے رہیں گے. خزانہ مصطفیٰ بڑھتا رہے گا. لیکن بات کیا ہے, کسی کے دربار پر 2 بار مانگ لو, حاجی صاحب تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ ہمارا گھر دیکھ لیا ہے تم نے کوئی تم چلے آؤ بھائی صاحب کسی اور کی طرف چلا, چہرے پر سلبٹیں آ جاتی ہیں. لیکن زمانے سے زمانہ مانگ رہا ہے, دربار زمانے سے زمانہ مانگ رہا ہے. یہ کرم حضور کا کتنی بار ہمیں بلایا, ہم پھر جھولی لے کے پہنچ گئے, واپس گئے تو نافرمانیاں بھی ہوئی, گناہ بھی ہوئے. یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے, تیری خود درگزر کی ہے, حضور کی عادت درگزر کی ہے. ارے گناہ ہے تو ہویا کرے, ارے خطا ہے تو ہوا کرے, لیکن حضور کا کرم یہ کہتا ہے کہ میرے امتی تو ہے نا, میرے عاشق تو ہے نا. وہاں کرم حضور کا اتنا نازک ہے اور غیرت حضور کی اتنی نازک ہے, اتنی نازک ہے غیرت حضور کی کہ فرمایا جاتا ہے ایک صحابی رسول تشریف لائے یہاں پر ایک آبادی کے, میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا, حضور کی بارگاہ سے واپس گئے. ان کی آبادی کے لوگوں نے پوچھا کہ تم گئے تو تم نے کیا دیکھا؟ تو الفاظ یہ ہیں ان صحابی کے جو میں پڑھ رہا تھا, اعلیٰ حضرت نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں صحابی, ارے تمہیں نہیں پتا حضور اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, اتنا, تم تھک جاؤ گے لیتے لیتے, حضور دینا بند نہیں کریں گے. تم لیتے لیتے اٹھ کے واپس چلے آؤ گے لیکن حضور دینا بند نہیں کریں گے. تم کہو گے کہ اب ہمیں واپس جانا ہے, ہمیں حاجت بھی ہے, لیکن حضور کے دربار سے دینا بند نہیں ہو. تو وہ صحابی اپنی آبادی میں بیان کرتے ہیں کہ ایمان لے آؤ, کلمہ حضور کا پڑھ لو, میں نے تو یہ دیکھا اتنا دیتے کہ تم تھک جاؤ گے لیکن خزانہ مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ, بے شک. اور سبحان اللہ ایک حدیث پاک یاد آئی کہ یہی مدینہ طیبہ اور ایک صحابی جن کا نام اللہ اکبر صحابی, وہ حضور کی بارگاہ میں اسی جگہ تشریف لائے. تو وہ میں اکثر یہ محرم شریف میں اس حدیث پاک کو میں نے بیان بھی کیا. امام مشکات نے اس حدیث پاک کو مشکات شریف میں نقل کیا. فرماتے ہیں صحابی کہ میں حضرت حذیفہ ابن یمان ہے صحابی, تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میں اس حدیث کو اس تبرک کے طور پر بھی پڑھ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک حدیث پاک نظر سے گزری کہ مجھ پر درود ناقص نہ بھیجو. تو صحاب لوگ سوال ہوا حضور ناقص درود نہ بھیجو کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا کہ مجھ پر جب درود بھیجو تو میری اہل بیت کو بھی اس میں شامل کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ. تو حضور کی آل کے اوپر درود بھیجو, یعنی کہ اگر حضور کی آل پر اگر درود نہیں بھیجو گے تو ناقص درود ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود ناقص نہ بھیجو. تو میں نے اس سے اخذ کیا کیا مسئلہ, جب درود حضور کو اگر بھیجو تو اس کے ساتھ اہل بیت کو شامل کرو, تو ذکر حضور کا کرو تو اہل بیت کو اس میں بھی شامل کرو. سبحان اللہ. ناقص درود بھی حضور کا اگر ہاں تو پھر ناقص ذکر بھی حضور نہیں قبول کریں گے نا, اس میں اہل بیت کو شامل کر لو. یہ وسیلہ اہل بیت کا شامل کر لو, درود میں بھی وسیلہ اہل بیت کا شامل کر لو, ذکر حضور کی محفل میں بھی اسی وسیلے کے سبب حضور قبول فرما لیں گے. ہمارا ٹوٹا پوٹا ذکر بھی قبول فرما لیں گے, اس لیے کہ وسیلہ بڑا بھاری لگا لیا تم نے, حضور کی اہل بیت کا لگا لیا نا, تو حضور کے لالوں کا وسیلہ لگا لیا. تو لالوں کا وسیلہ حضور تو ویسے ہی نہیں رد فرماتے, لالوں کا وسیلہ لگا لیا. تو سبحان اللہ, نور علی نور. تو اب اسی نیت سے میں یہ حدیث پاک بیان کرنے لگا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ صحابی, وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں, چونکہ ان کی معلیل تھیں تو ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے, تو ماں سے کہتے ہیں کہ ماں مجھے اجازت دے دے. تو ماں نے کہا بیٹا کہاں جانا؟ کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جانا. تو حضور کی بارگاہ کے لیے. تو کہا کہ کس لیے جانا؟ کہا ماں
حضور سے تیری بھی مغفرت اور اپنی بھی مغفرت کروا کے آؤں. سبحان اللہ اس سے عقیدہ کیا پتہ چلا؟ اس سے عقیدہ پتہ چلا صحابہ کو بھی معلوم تھا اور صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا بے شک جو دیتا رب دیتا ہے لیکن وسیلہ مصطفیٰ سے دیتا ہے. بے شک سبحان یہ اللہ. تو نہیں کہا نا کہ جو دیتا اللہ جو بے شک رب دیتا ہے، لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت بھی ملے گی تو وسیلہ مصطفیٰ کے سبب. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. مجھے اجازت دے دے کہ ماں کہ میں حضور کی بارگاہ میں چلا جاؤں اور اپنی مغفرت اور تیری بھی مغفرت کی حضور سے دعا کرواؤں. تو تشریف لے آئے. اب یہی مسجد نبی شریف ہے نا، ابھی ہم لوگ وہاں پر گئے تھے جو ہے وہ مسجد قبلتین. تو چونکہ آسمان تو بہت بڑا ہے نا، ایک آسمان کا وہ حصہ جو ہم انڈیا سے دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ ایسے بیٹھے تھے تو مسجد قبلتین کے باہر لوگوں کو کچھ مسجد قبلتین کی تاریخ میں بتا رہا تھا. تو میں ایک ذہن بیان کرتے کرتے اچانک ذہن میں آیا، کہیں پڑھا نہیں، اچانک بیان کرتے کرتے ذہن میں آیا تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو اس مسجد قبلتین سے وہی آسمان نظر آ رہا ہے جو آقا نے نماز پڑھتے ہوئے جب آسمان دیکھا تھا تو قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ. واہ سبحان اللہ سبحان اس اللہ جگہ سے سبحان مسجد اللہ. قبلتین سے آج وہی آسمان نظر آ رہا ہے. تو ہر چیز حضور کے لیے انوکھی چنی گئی نا. تو میں اس ضمن میں یہ بھی کہہ دوں کہ آسمان کا یہ حصہ جو گنبد خضرا کے اوپر ہے یہ بھی انوکھا نرالا ہی ہے. سبحان اللہ. بے وہ شک حصے آسمان کے جہاں سے حضور دو لا مکان کے سیر کے لیے بھی تو گئے ہیں نا. یہ وہی حصے ہیں آسمانوں کے جہاں سے جبریل امین کی آمد اور رفت ہوئی ہے. قاضی زمان کا ایک شعر یاد آیا، فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سے. ہاں فرماتے ہیں بے لقائے یار، لقا کہتے ہیں ملاقات، اور یار یعنی کہ حضور. سبحان اللہ. سبحان. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. سبحان اللہ. یعنی کہ حضور کی ملاقات کے بغیر اگر جبریل امین کو چین آ جاتا تو چین تو آتا نہیں تھا حضور کی ملاقات. فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سدرا کتنا اونچا مقام ہے، سدرا کتنا اچھا مقام ہے، سدرا کتنا نرالا مقام ہے، سدرا کتنا بلند مقام ہے. لیکن جبریل امین سدرا پر اتنے بلند مقام پہ بھی رہ کر تمنا مدینے شریف کی کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. کہیں دیکھا ہے بلا تجربہ بلا تمثیل. ہم اگر 7 اسٹار ہوٹل میں ہیں تو ہم کوئی عام سا ہوٹل کی تمنا کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. بہترین ہوٹل کے اندر ہے. پتا کیا چلا؟ تمنا اسی کی کری جاتی ہے جو اونچا ہوتا ہے، جو بلند ہوتا ہے. جبریل امین سدرا پر بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی تمنا کرے، پتا چلا سدرا سے بھی افضل کوئی مقام ہے تو دیار حضور ہے. بے شک سبحان سدرا سے بھی اللہ. کوئی بلند مقام ہے تو دیار حضور ہے. وہاں سے بھی تمنا. اس لیے کہ جبریل امین یہ جانتے تھے نا کہ کائنات کو جو پیدا کیا گیا وہ پیدا تو وہ مدینے والے تاجدار کی وجہ سے پیدا کیا گیا. جبریل امین تو یہ بھی جانتے تھے نا کہ رب نے مجھے بھی جو تخلیق فرمایا وہ صدقہ تو وہی ہے جو مدینہ طیبہ میں آرام فرمایا. صدقہ تو وہ نشین گنبد خضرا. اچھا ایک بات ذہن میں آئی ابھی تو وہ یہ بھی دیکھیے کہ ابھی ہم گئے تھے وہاں پر تو حاضری ہوئی تو وہ ستون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ام المومنین کے ستون وہاں پر ہے حضور کی محراب کے بغل میں، اس پہ لکھا ہوا ستون عائشہ. تو حاضری ہوئی تو میں یہ بھی سوچنے لگا کہ دیکھیے کیا کیا راز ہوتے ہیں، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. حضور چاہتے کہیں بھی آرام فرما لیتے، وہ تو دو عالم کی رحمت تھے نا. کسی عالم میں آ جاتے اور کسی جگہ بھی کو بھی حضور نے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اختیار فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ حضور نے حجرہ کس کا اختیار فرمایا؟ گنبد خضرا کس کا حجرہ ہے؟ سبحان اللہ. حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا. تو اب رافضی مرا کرے، جی رافضی جلا کرے، سبحان اللہ. گنبد خضرا تو حجرہ عائشہ ہی ہے. سبحان اللہ گنبد خضرا حجرہ عائشہ ہی ہے. جلا کرے رافضی، مرا کرے رافضی، گنبد خضرا حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اور پھر اس کے بعد میں بھی غور کر رہا تھا کہ آپ گنبد خضرا شریف تو پتہ نہیں رافضی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے گنبد خضرا شریف. گنبد خضرا شریف نے جس کے گھر میں لگا ہوگا وہ حضور کا بھی گنبد ہے
वो गुम्बद सिद्दीक अकबर का भी है, आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही गुम्बद फारूक आजम का भी तो है ना। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। उनका अलग गुम्बद थोड़ी है, वैसे तो सारे सहाबा सुभान अल्लाह सबका गुम्बद, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर रोज़ा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आपने घर आप अपने घर में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फारूक आजम आप अपने घर में लगाएंगे तो क्या सुभान लगाएंगे? अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये भी हुजूर ने रावियों के मुंह पे तमाचा मार दिया है, ऐसा गला घोटा है कि मजबूरन रोज़े गुम्बद खजरा क्या लगाओ, तुमने रोज़े सिद्दीक अकबर लगा दिया, रोज़े फारूक आजम लगा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वो शान है, वरना तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सिद्दीक अकबर, फैजाने उमर फारूक, फैजाने उस्माने गनी, फैजाने मौला अली, फैजाने इमाम अली मकाम, फैजाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बस अब वक्त भी हो रहा है, इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे। क्या सुहानी महफिलें हैं और क्या सुहाना पुरकैफ मंजर है यहाँ। तो एक का ये 50,000 है, ये वो है जो 50,000, मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो हुजूर ने बयान कर दिया ये तो पक्का है, ये तो रजिस्ट्री है एक 50,000, बाकी अपने कर्म से कितना दे दे तो आका जाने ना, कर्म की नहाद है ना कोई इंतहा है, जितना आता फरमा दे। तो एक महफिल हमने क्या करी कि 50,000 महफिल के बराबर। सुभान अल्लाह। वो जो मैं पक्का वाला बता रहा हूँ, कर्म तो फिर कोई हद ही नहीं है। जिंदगी भर महफिलें करते, शायद 60 साल की उम्र में 50,000 महफिलें हुजूर की नहीं कर पाते, एक महफिल क्या करी कि 50,000 के बराबर की। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ क्या पढ़ी कि 50,000 के बराबर। सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह करम है, क्या करम है सुभान अल्लाह। बेशक। हुजूर का करम के पूरी अपनी दौलत निछावर कर देते, तो अगर उसका एक हिस्सा मिल जाता तो बहुत बहुत था, लेकिन करम तो हुजूर का है ना सुभान अल्लाह। बस वो हदीस पाक मुकम्मल कर दूं तो सुभान अल्लाह। तो फरमाया गया कि हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान तशरीफ़ लाए, फरमाया फसल्ला माअहुल मग़रिबा, तो हुजूर के साथ नमाज मगरिब पढ़ी। तो हुजूर लेकिन जलाल हैबत और बारगाह के अदब की वजह से वही मस्जिद नबी शरीफ में, सोचिए सहाबा हुजूर से कह ना सके, हुजूर से अर्ज तक ना कर सके, जिस लिए आए थे। माँ से वादा भी करके आए थे, माँ को बीमार माँ को छोड़ के भी आए थे। फरमाया कि अदब की वजह से कह ना सके। फिर फरमाया हुजूर ने नमाज मगरिब पढ़ाई। हुजूर जानते तो थे ना आया है, बैठा है, किस लिए बैठा है, करम है ना, जानते थे। लेकिन हुजूर भी एक बयान फरमाया नमाज मगरिब के बाद, जो भी हुजूर को वादो नसीहत पता थी, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए, वो नमाज इशा की अज़ान देती वक्त हुआ। अब नमाज इशा के लिए हुजूर तशरीफ ले आए। अब नमाज इशा हुई, हुजूर ने नमाज इशा पढ़ाई। फरमाते हैं फसल्लल इशा, तो हुजूर ने इशा पढ़ाई, हमने भी इशा पढ़ी। हज़रत हुज़ैफ़ा बयान फरमाते हैं, ये अल्फाज हदीस शरीफ के बता रहा हूँ। फरमाया सुम्मन तफला, नमाज इशा के बाद हुजूर ने कोई बात नसीहत फरमाई। फिर उसके बाद हुजूर सुम्मन तफला, हुजूर गुम्बद खजरा शरीफ यानी हुजूर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ चल दिए, यानी कि वही आपने देखा होगा मेहराब हुजूर और वो गुम्बद खजरा शरीफ, तो उधर ही चल दिए। वो हज़रत कितना है आपने देखा होगा फासला। तो फरमाते हैं सुम्मन तफला, हुजूर चल दिए। फतबिअतुहु, तो हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला, मैंने हुजूर का पीछा चलना शुरू कर दिया। कह तो नहीं सका, लेकिन हुजूर का पीछे पीछे चलने लगा। तो फरमाते हैं तो जब मैं उसके हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा, हुजूर ने बगैर पीछे मुड़े घूमे ये फरमाया मन हाजा हुज़ैफ़ा, कौन हुज़ैफ़ा तो नहीं आ रहा है। जानते थे ना हुजूर कि ये है इसलिए आए। हुजूर ने फरमाया मन हाजा हुज़ैफ़ा, कौन हुज़ैफ़ा तो नहीं है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीछे जवाब दी नाम या रसूलल्लाह, हुजूर आपका गुलाम हुज़ैफ़ा है। तो आका ने फरमाया कि मा हाजतों का, हज़रत हुज़ैफ़ा से फरमाया मा हाजतों का है हुज़ैफ़ा, क्या हाजत, किस लिए मेरे पास आए हो। गफ़रल्लाहु लक व लि उम्मिका, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत कर दे, तेरी माँ की भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इसीलिए तो आए थे, यही तुम ईशा मगरिब और ईशा और अब तक बैठे हुए थे याद करने, बगैर कहे हुजूर ने अता फरमा दिया। किसी ने कहा ना कि ये दरबारे आका है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। और आला हज़रत का शेर याद आया, आला हज़रत का फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु कदम कदम पर रहनुमाई फरमाई, फरमाते बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क है। आका तो बिन मांगे दे देते हैं ना, कितनी चीजें हमने मांगी बगैर मांगे ही आका ने दे दी हैं, और हमें खबर भी नहीं कि आका ही ने दी है। बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क है,
مانگے سے جو ملے، کس سے فہم اس قدر کی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں کہ حضور سے مانگے کیا، وہ تو بے مانگے دے دیتے ہیں. سرکار بڑی ہے، وہ دربار بڑا ہے. ایک شعر اور یاد آیا فرماتے ہیں تو وہ اچھا بعد میں پہلے اس حدیث پاک کو مکمل کر دوں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، حذیفہ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اس لیے میرے پاس آئے، اللہ تیری اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرماتے ہیں. انہیں تو مل گیا. اب آگے سے انہیں کیا کہنا تھا، کچھ نہیں کہنا تھا تو وہ تو مل گیا. اب حضور نے پوچھا اور کچھ چاہیے تو انہیں کیا کہنا تھا. آگے آقا نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل ان ھذا ملک لم ينزل الارقى ان ھذا ملک لم ينزل الارقى قط قبل هذه الليل استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک ہے. آگے آقا نے فرمایا ہے حذیفہ یہ جو فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اب پتہ نہیں حدیث پاک میں یہ تو ذکر نہیں آتا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے آقا نے، لیکن حاذا یہ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں حاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، یعنی کہ کوئی قریب چیز ہو تو عربی میں اس کو حاذا کہتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے حاجی منور صاحب آپ کو حاذا، اب کوئی اگر مسجد نبی شریف میں تو اسے حاذا نہیں کہیں گے، اس کو ذالکہ کہیں گے. یہ ایک عربی کا قانون ہے. تو حاذا کا مطلب یہ ہو گیا کہ فرشتہ بہت قریب میں حضور کے کھڑا تھا. تو آقا نے فرمایا کہ یہ جو فرشتہ کھڑا ہے لم ينزل الارقى قط قبل هذه الليل، آج رات سے پہلے کبھی زمین پر آیا ہی نہیں. استأذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی. کس لیے؟ ان یسلم علیہ، پہلی تو اس کام کے لیے کہ مجھ پر سلام بھیجنے آیا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا سلام بھیجنا کوئی بدعت نہیں ہے، سلام بھیجنا تو ملائکہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے اگر ہمیں مصطفیٰ جان رحمت سکھایا تو وہی سلام سکھایا جو فرشتے نے مسجد نبی میں حضور پر آ کے پڑھا تھا، اور اس کا ذکر حضور نے حضرت حذیفہ سے کیا تھا. یہ وہی تو اب فرمایا کہ یہ سلام بھیجنے آیا. وَيُبَشِّرَنِي، اور مجھے یہ خوشخبری دینے آیا. چونکہ ایک آقاؤں کے ایک دربار کا طریقہ ہوتا ہے کہ تحفے لے کے جایا جاتا ہے. آقاؤں کی بارگاہ میں تحفے لے کے جایا. اب ہر کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے تحفے لے کے جاتا ہے. اب یہ خوشخبری تھی تو رب کی اور پتہ بھی تھی حضور کو، حضور کو پتہ بھی تھی، لیکن فرشتے نے کیا استاذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی مولا اپنے حبیب کے بارے میں بھیج دے. تو اب اس کی اگر شرح میں جائیے اور تفصیل میں جائیے تو اس فرشتے نے یہ بھی تو کہا ہوگا نا مولا محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کچھ تحفہ دے دے لیتا جاؤں محبوب کی بارگاہ میں. تو اس کو یہ تحفہ لے کے بھیجا گیا تھا. دربار بڑا ہے نا، تو آقاؤں کا دربار، تو یہ تحفہ لے کے آقا فرماتے ہیں وَيُبَشِّرَنِي، اور مجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہے بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنتی عورتوں کی سردار سردار ہے. ہاں، اور آگے فرماتے ہیں وہابی جلا کریں، جو بندی منع مرا کرے، جنتی عورتوں کی سردار تو حضور کی شہزادی. جنتی عورتوں کی شہزادی سردار حضور کی شہزادی ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، اور یہ حسن اور حسین یہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل جنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنتی نوجوانوں کے سردار. نوجوانوں کے سردار. اب اگر جنید بھائی کے ماموں کہنے لگے کہ نوجوانوں کے سردار ہیں تو ہم تو ضعیف ہیں، تو پتہ اس کی تفصیل میں یہ آئے گا کہ سارے لوگ کل جنت میں نوجوان ہو کر ہی جائیں گے. تو پتہ چلا سب کے سردار امام علی مقام ہے، اور سب عورتوں کی سردار امام علی مقام کی والدہ ماجدہ ہے. سبحان اللہ. یہ شان اہل بیت کی ہے. سبحان اللہ. اب دو شعر اہل بیت کے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ